जो मुकदमा उनके खिलाफ बनाया गया वो FIA ने पीका एक्ट का भी गलत इस्तेमाल किया है। कानून का सहारा नहीं लिया गया बल्कि उन्हें निशाना बनाकर निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई है। तो उन्होंने कहा था कि आप फौरी गिरफ्तारी वाला काम नहीं करेंगे और ये जाहिर किया गया कि हमने पहले इंक्वायरी की और फिर बाद में हमने इस पे कार्रवाई की गई और FIR का अंतराज भी जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी करके किया गया है और मिल के उसकी इंक्वायरी करें। अगर उसके खिलाफ कोई जुर्म साबित होता है, मजीद बरा ये है कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कुछ चंद ऐसे ट्वीट्स किए हैं। इस वक्त हम सब यहाँ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब के तमाम जो मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। मकसद क्या है? मकसद ये पैगाम देना है कि जिस तरह आपने पहली तस्वीर जारी की है, इसी तरह ये पहला मुजाहिरा है, ये पहला पैगाम है आपके लिए कि खालिद जमील को रिहा किया जाए और खालिद जमील को बाइज्जत तरीके से उनके घर भेजा जाए। तो आज हम सब कम्युनिटी ये अहद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि हमारी लीडरशिप जो ही आइंदा के लाए अमल का ऐलान करती है, अगर खालिद जमील साहब को बाइज्जत तरीके से घर नहीं पहुँचाया जाता, अगर अदालत के फैसले के मुताबिक ये नहीं माना जाता कि पहले जो है वो अदालत को आगाह किया जाएगा, अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ कोई शिकायत है, PFUJ को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, तो फिर अगर ये सारे काम नहीं हुए तो ये गिरफ्तारी उतनी ही गैर कानूनी है जिस तरह के गैर कानूनी इकदाम का इल्ज़ाम जो है वो खालिद जमील साहब पे लगाया जा रहा है। कायदे सहाफ़त अफजल भट्ट साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल खालिद जमील साहब को उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया था, आज उनकी अदालत में पेशी थी और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे उनको भेज दिया गया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो हम समझते हैं कि जो मुकदमा उनके खिलाफ बनाया गया वो FIA ने पीका एक्ट का भी गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि पीका एक्ट के अपने कुछ तकाजे हैं। अगर आपको किसी के मतलब कोई काबिल एतराज़ मवाद पर कोई शिकायत है भी तो पहले आप उसको एक नोटिस जारी करते हैं, फिर आप दूसरा नोटिस जारी करते हैं, उसको बुलाते हैं कि वो आपके जो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट है वो आपको मुतमईन करे। अगर वो मुतमईन नहीं कर पाता फिर जाकर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है और फिर गिरफ़्तारी की नौबत आती है। लेकिन ये काम जितनी तेज़ी के साथ किया गया, इसका मतलब ये है कि कोई कानून का सहारा नहीं लिया गया बल्कि उन्हें निशाना बनाकर निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई है। फिर जिस तरह उनके घर में चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, आप उनकी दीवारें फलांग रहे हैं, आप उनका गेट फलांग रहे हैं जैसे कि वो दहशतगर्द के घर आप दाखिल हो रहे हैं। भाई, आप हमें बुला देते, कहते कि यार उन्हें बुला दें, हमने उनसे बात करनी है, उन्हें गिरफ़्तार करना है। आप RIJ के प्रेसिडेंट से कह देते, प्रेस क्लब के आप इधर आ जाते, हम उन्हें लेकर आ जाते। लेकिन ये जो उनके घर में इस तरह रेड किया गया, इसका मतलब सिर्फ दहशत फैलाना और पैगाम देना था। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी ना पहले कभी डरी थी, ना अब डरी है, ना आइंदा डरी। ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब को कल शाम को गिरफ़्तार कर दिया गया है और आज उनकी अदालत में पेशी थी और उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे उनको मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और ये भी वाज़े कर देना चाहता हूँ कि एक केस में चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हॉनरेबल अतर मिनुल्लाह साहब ने एक डायरेक्शन दी थी FIA को। इसी तरह एक सहाफ़ी के हवाले से मसला था, तो उन्होंने कहा था कि आप फौरी गिरफ़्तारी वाला काम नहीं करेंगे, जो आपका कानूनी SOP है उस पर आप अमल दरामद करके फिर जिसने भी जो गैर कानूनी फ़ेल किया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो उस पर हमारी जो कायदीन हैं उनकी मीटिंग्स भी हुई थी। लेकिन जब ये यकतरफ़ा किस्म की, मैं इसको यकतरफ़ा कार्रवाई इसलिए कहूँगा, इसमें एक फोर्जरी भी की गई है, क्योंकि FIA पहले इंक्वायरी करता है, तो इनको ना कोई इंक्वायरी कंडक्ट की गई, ना इनको बुलाया गया। रात को जब FIR दर्ज की गई तो एक फ़र्ज़ी इंक्वायरी का नंबर अलॉट करके फोर्जरी करके मैं समझता हूँ उसको FIR में दर्ज किया गया और ये ज़ाहिर किया गया कि हमने पहले इंक्वायरी की और फिर बाद में हमने इस पे कार्रवाई की। इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, कानून के गैर कानूनी इस्तेमाल की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ
اور میرا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ خالد جمیل کو رہا کریں۔ خالد جمیل صاحب کو کل پیکا ایکٹ 505 کے تحت گرفتار کر لیا گیا. ان کی گرفتاری کی وجہ یہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کی تھی اور آج ان کی عدالت میں پیشی تھی اور ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک انتہائی افسوسناک ہے. سب سے پہلے تو میں اس عمل کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ صحافی کا کام ہی بولنا ہے، لکھنا ہے. وہ بولے گا نہیں، وہ لکھے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ ان کا آزادی اظہار رائے کا ان کو حق ہے. آئین کا آرٹیکل 19 ان کو اپنے حق رائے کی اظہار کرنے کی آزادی دیتا ہے اور وہ انہوں نے آئینی ایک اپنا اختیار استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ FIA نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا، خاص کر کے جس طرح 15-20 لوگ جو ایسے لگتے تھے جیسے نامعلوم لوگ ہیں، سول کپڑوں میں رات کو ایک معزز شہری، اور خاص کر کے دیکھیں خالد جمیل صاحب نہ صرف صحافی ہیں بلکہ ایک استاد بھی ہیں. بہت بڑی تعداد اس وقت جرنلزم میں کام کر رہے ہیں لوگ، وہ خالد جمیل صاحب کے شاگرد بھی ہیں، وہ پڑھاتے رہے ہیں. تو ان کا ایز اے صحافی بھی رسپیکٹ بنتی تھی، ایز اے سٹیزن آف پاکستان رسپیکٹ بنتی تھی، ایز اے استاد رسپیکٹ بنتی تھی. لیکن جس طرح ان کے گھر پہ وہ گھسے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور ان کے بچوں کے سامنے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ ہم کون لوگ ہیں گرفتار کرنے والے اور جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کا جرم کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. اور جس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ قانون تو ضرور ہے لیکن قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہمارے اس وقت ملک میں نگران حکومت قائم ہے، اور ایک نگران جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ایک صحافی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ان احتجاجوں میں ان جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. آج وہ وزیر اطلاعات ہیں، وہ کدھر ہیں؟ ان کا نہ کوئی بیان آتا ہے، نہ اس کی مذمت ہوتی ہے. وہ کسٹوڈین ہے. میں مرتضیٰ سلنگی صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ کسٹوڈین ہیں ملک بھر میں کام کرنے والے صحافیوں کے، ان کے حقوق کے اور آزادی اظہار رائے کے. تو خدا را اس کا نوٹس لیں، اس پر اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ایک ظلم کرتا ہے، ایک ظلم سہتا ہے. آپ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا ظلم سہنے والوں کے ساتھ ہیں. سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرنے کی وجہ سے گرفتار کر دیا گیا اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ ان کو بھیج دیا گیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مضحکہ خیز کارروائی ہے، کیونکہ خالد جمیل صاحب نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ جس طرح ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے. اور FIR کا اندراج بھی جو ہے وہ SOPs کی خلاف ورزی کر کے کیا گیا ہے. اصولی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فارمر چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک آرڈر کیا تھا جس میں کہا تھا کہ جب بھی کسی جرنلسٹ کو پیکا ایکٹ کے حوالے سے آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہو تو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کوارڈینیشن کریں گے اور مل کے اس کی انکوائری کریں. اگر اس کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس جرنلسٹ کو بلایا جائے، بلانے کے بعد دونوں دھڑے بیٹھیں گے اور جرم ثابت ہونے کے بعد جو ہے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ڈائریکٹلی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمہ درج کرنے کے بعد ان کو گھر سے جا کے گرفتار کر لیا گیا ہے، جس سے صحافتی برادری جو ہے وہ شدید رنج و غم میں ہے. اور آج PFUJ کی کال پہ پروٹیسٹ بھی ہوا ہے اور یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ ملک بھر میں بڑھیں گے، چونکہ خالد جمیل جو ہیں وہ ایک ڈیسنٹ شخصیت ہے اور انہوں نے کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کیا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. مزید برآں یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کچھ چند ایسے ٹویٹس کیے ہیں جو قابل گرفت ہیں، لیکن ہماری نظر میں وہ ٹویٹس ایسے نہیں ہیں کہ جس پہ انہوں نے کسی کا نام لیا ہو یا خدا نخواستہ کسی ادارے کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہو. انہوں نے جرنل باتیں کی ہیں اور اس میں کسی کا نام لیے بغیر کی ہیں. تو لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی انتقامی کارروائی پہ نہیں اترنا چاہیے. میرا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے جو نگران حکومت ہے کہ صحافیوں کے خلاف اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آزادی صحافت کو جو ہے اس کا گلا دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آزادی اظہار جو ہے اس کو زندہ رہنے دیا جائے. RIUJ کے جنرل سیکرٹری طارق ورک صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، کل شام کو خالد جمیل صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کر دیا گیا تھا اور ابھی تک وزیر اطلاعات جو ہمارے ہیں مرتضیٰ سلنگی صاحب، انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، کل جو واقعہ ہوا ہے اس کی ہم سب سے پہلے تو بھرپور مذمت کرتے ہیں اور FIA کی طرف سے خالد جمیل صاحب کو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا. چونکہ مرتضیٰ سلنگی صاحب پہلے صحافی تھے، اب وہ صحافی نہیں ہیں، چونکہ وہ منسٹر ہیں اور انہوں نے حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ عوام تک کو آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھانی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ حکومت میں چلا جاتا ہے تو وہ حکومتی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بیانات جاری کرتا ہے. لیکن اس پر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں اور سلنگی صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ سلنگی صاحب، جب آپ کے خلاف عمران خان صاحب نے
ایک بیان دیا تھا کہ آپ کے ٹویٹ کی وجہ سے جب مجھ پہ حملہ ہوا تو آپ نے ٹویٹ کیے جس کی وجہ سے وہ لوگ آج تک گرفتار نہیں ہوئے، وہ حملہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا، تو اس وقت بھی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی اور آپ کے لیے جدوجہد کرتی رہی، احتجاج بھی کیے، پریس ریلیز جاری کی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب جب خالد جمیل صاحب جو بیورو چیف ہیں ABN کے، ان کو FIA نے گرفتار کیا تو وہ بھی صحافی ہیں، وہ بھی سینئر صحافی ہیں اور آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو حکومت سے فوری طور پہ رابطہ کر کے اس کیس کا پتہ لگانا چاہیے تھا، اور چونکہ اب تو اتنا ٹائم گزر چکا ہے تو اب تک آپ کی کوئی نہ کوئی پریس ریلیز بیان آ جانا چاہیے۔ ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، جیلیں ہم نے کاٹی ہیں، جب سے پاکستان بنایا ہے تو صحافیوں نے جدوجہد کی ہے، ہمارے سینئرز نے ضیاء کا دور دیکھا ہے، یحییٰ کا دور دیکھا ہے، ایوب کا دور دیکھا ہے، ضیاء کا دور دیکھا ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، صحبتیں برداشت کی ہیں، ہر قسم کی مشکلات کو فیس کی ہے۔ اب تک پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد 100 ہے، اور 100 لوگ ہمارے جو ہیں وہ حق اور سچ لکھتے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ ہم تو قربانیاں دینے والے ہیں اس ملک کی، جو آبیاری ہے ہم نے اپنے خون سے کی ہے، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں، اس طرح کی کارروائیوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کے کھڑے ہیں، خالد جمیل صاحب کے ساتھ ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے یہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر یہ پہلا مظاہرہ تھا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو رہا نہ کیا گیا تو ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آج بھی پورے پاکستان میں کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، اپنا بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، ادھر اپنا ایبٹ آباد، تمام شہروں میں آج احتجاج تھا PFUJ کی کال پر، اور اگر حکومت نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر ان کو رہا نہ کیا تو ہماری یہ جدوجہد کا سلسلہ جاری رہے گا۔